دامغانی لکھتے ہیں مکر کا پہلا معنی ہے حیلہ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، فکر کے ساتھ ایسے حیلے بہانے لگانا جس سے دوسرے کو دھوکہ دیا جائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ دھوکہ تو فرعون دے رہا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ الٹا اپنے دھوکے کو چھپانے کے لیے کہتا ہے اپنی قوم کو، یہ کیا تم نے ہیلا بنا رکھا ہے، موسیٰ کے ساتھ چل پڑے ہو اور اس کی باتوں میں آگے ہو اور یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو۔ تو مکر سے مراد ہیلا ہے، اپنے اوپر سے برائی کو اٹھا کے کسی اور پہ رکھ دینا اور اللہ کا خوف نہ کھانا، یہ فرعونیوں کا مکر تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مکر کا دوسرا معنی القول، ایسی بات جو خلاف حقیقت ہو۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ عزیز مصر جس کے دل میں خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنی سر توڑ کوشش کی، ناکام ہوئی اور آخر ایسے موڑ پہ پہنچی کہ جب برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور رب نے اپنے بندہ یوسف کو بچا لیا۔ دروازوں سے دوڑتے دوڑتے جب سامنے خامد آیا تو کہتی ہے دیکھا یہ تھا جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کرنے والا تھا۔ دلائل دیے گئے، اللہ ذوالجلال نے اس گود کے بچے کی زبان سے یہ کہلوایا بھی کہ سچا کون ہے۔ پتہ سے مصر کو اس نے کہہ بھی دیا یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك، یوسف اعراض کرو، اور اس سے کہا اپنے گناہ کی توبہ کر لو۔ لیکن ضد، ہٹ درمی، مکر اور فریب جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو کبھی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلا کے سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دی اور یوسف کو سجا پھبا کے کہا کہ آؤ ذرا گزر کے دیکھاؤ۔ جب یوسف گزرے نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ پھر کہتی اب بتاؤ میرا اس میں کوئی گناہ ہے؟ یہ تو اس کا حسن تھا جس نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ اس ہیلے اور بہانے اور قول سے عزیز مصر کی بیوی نے دھوکہ دینا چاہا، یہ مکاری اس کی پھر بھی کام نہ آئی، پھر بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو جیل جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال رب
رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں، میں ان کی باتیں نہیں مان سکتا۔ دنیا کے اندر کسی ایک مصیبت کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، یا دین کو یا دنیا کو۔ دین بچانے کے لیے سزائیں سہنی پڑتی ہیں۔ کیا گناہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کے سر مبارک سے خون، چہرہ انور سے خون، کندھے سے خون، جو حشت رکبت کو آپ کے گھٹنے زخمی ہوئے، آپ کے پاؤں سے خون، گالیاں ملی، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے فراڈیا کہا۔ قرآن نازل ہوا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں وہ فراڈ کرے۔ کسی نے بے انصاف کہا، کچھ ایسے بھی بدبخت تھے اس نے آپ کی طرف دیکھ کے تھوک دیا، اور ایسے بھی ذلیل لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ تو حرام کی اولاد ہے، حلال کی اولاد نہیں۔ وہاں اللہ کے پیارے محبوب کو یہ کہنا پڑا وَلِدْتُ مِن نِکاح لا من سفاح، میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، من لدن آدم، آدم سے لے کے میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا کیا گناہ تھا جن کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے میں لا کے ذبح کر دیتے ہیں؟ یہ آزمائشیں تو آتی ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کا قانون ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو ٹٹولتے ہیں، آزماتے ہیں، ثابت قدمی دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے تو بلال سے کسی نے کہا تھا بڑی احد احد کی آوازیں لگاتے ہو، اتنی مار کیوں پڑی؟ مسکرا کے کہا تم بھی تو برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تو میرے رب نے بس تھوڑی سی آزمائش کی تھی، اللہ نے پھر کامیابی سے نواز دی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ اتنے سال کی جیل آخر کس گناہ کی پاداش میں یوسف کو ملی، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ مکر کا تیسرا معنی، اور حسن بصری کہا کرتے تھے ما عقل دینہ من لم يحفظ لسانہ، جس کی زبان مکر سے پاک نہیں ہے سمجھ لو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاک بنا دے، اس پہ مکاری کا ایک لفظ بھی نہ آئے جب تک ہم زندہ ہیں، اور یہی نعمت اللہ ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ مکر کا تیسرا معنی قتل کا ارادہ کرنا۔ کچھ لوگ معنوی قتل کرتے ہیں، کچھ عینی قتل کرتے ہیں۔ عینی قتل ہوتا ہے کسی کی جان ختم کر دینا کہ کام ہی ختم ہو گیا، اور کچھ معنوی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، ہے تو زندہ لیکن چلتی پھرتی لاش نظر آئے اور شمار اس کا زندوں میں ہو۔ وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیہ کے مکر سے بچایا، اور رب جب بچانا چاہتا ہے تو بہانے خود بخود بنتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ کیسے صندوق میں ڈال کے موسیٰ کی ماں نے پانی کے سپرد کر دیا؟ کون محافظ تھا؟ کیسے وہ گھومتا گھومتا واپس آیا؟ کیسے وہ ماؤں کے پاس پہنچا؟ کسی کا دودھ نہیں اس نے پیا، اور آخر قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی کا دودھ اس نے پیا ہی نہیں ہے، آخر پیا بھی ہے تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اور اللہ نے پھر پرورش بھی کروائی تو فرعون کی جھولی میں اس کی پرورش کروائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
سب جمع ہوئے اور مشورہ کس بات پہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو یا تو مکہ سے نکال دیں یا اس کو قتل کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مکر کرتے ہو، تمہارے مکر کا جواب میں دوں گا۔ اور کیسے دیا؟ گھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر نکلے ہیں، دائیں بائیں لاٹھیاں لے کے کھڑے ہیں کہ آج کام تمام کر دیں گے، اور اللہ کے رسول کی زبان پہ کہ لفظ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ دروازے سے نکلے ہیں شاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو گئے، اندھے ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صالح علیہ السلام کو بھی ایسا ہی انہوں نے مکر کیا، اس کی قوم نے۔ اللہ فرماتے انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی اچھی تدبیر کی۔ کون کامیاب ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کامیاب۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا چاہا، وہ مکر کن پہ پڑا؟ جس کی ایک خواہش تھی سولی پہ وہ لٹکا ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ اس اللہ کے پیغمبر کو قتل کر سکے، نہ اس کو سولی پہ چڑھا سکے، جس نے یہ مکر کیا تھا وہی قابو آ گیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو اٹھا لیا، اور ہم قریب اللہ ذوالجلال کے حکم سے وہ نازل ہوں گے اور پوری زمین پہ عدل کو قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال اب سب کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ مکر کا چوتھا معنی یہ ہے کہ جب اللہ ذوالجلال کی نصرت اور مدد پہ اس کو یقین نہیں ہوتا تو پھر دوسری چیزوں کو اللہ کے شریک بنا دیتا ہے، شرک تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ عزت کی بھوک ہے تو عزت تو اللہ کے پاس ہے، اس سے طلب کرو۔ عزت کسی غیر کے پاس جانے سے تو نہیں ملے گی، عزت تو اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے سامنے گرنے میں ہے، اللہ کی بات ماننے میں ہے، اللہ کا محبوب بننے میں عزت ملتی ہے، مکر کرنے سے تو عزت نہیں ملتی۔ ہر عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے میں نے کتنی نعمتیں دی، یہ بدلہ دیا کہ تیری طرف سے برائیاں ہی اوپر آتا، اور جنہوں نے شرک کیا عذاب تو ان کے لیے ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ انجام کار و ہلاکت میں پڑتا ہے تو مکار انسان پڑتا ہے، جو سیدھا دین پہ چلنے والا ہے اس کو پریشانی کو نہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، قیدی بھی ہو جاتے ہیں اللہ والے، لیکن جنتوں کے وارث بنتے ہیں۔ کیا گناہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کس طرح اس کے جسم میں میخیں گاڑ دی گئی تھی، اور اس کی زبان پہ ہے کہ لفظ تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرعونیوں سے بھی نجات دے دے، ظالموں سے بھی نجات دے دے۔ میں نے صدارتی محل چھوڑا ہے، اشارہ ابرو پہ 4000 غلام حرکت کرنے والوں کی قربانی دی ہے، اور اس مصیبتوں میں آ گئی ہوں۔
اللہ صرف ایک خواہش ہے، اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، فکشف لها سترا عن بیتها، حکم ہوا کہ اس کا گھر اس کو دکھایا جائے۔ اللہ نے گھر دکھا دیا، دیکھ کے خوشی سے مسکرائی، اور ملک الموت نے مسکراتے ہی روح قبض کر۔ اللہ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتے، اس کے فیصلے ہیں۔ ہاں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شماتت الاعداء ہوتی ہے، دشمن باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا مالک کسی کو ضائع نہیں کرتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ایسا ہوا؟ نہیں، انبیاء اور صلحاء، تابعین اور تبع تابعین، یہ تاریخ ہے پوری۔ دشمن آئے بھی، 70 مفتیوں نے اس بات کا فتویٰ دیا تھا امام احمد بن حنبل کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ کیوں؟ یہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتا۔ وہ 70 کون تھے؟ ان کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں، نام آج بھی زندہ ہے تو احمد بن حنبل کا زندہ ہے۔ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، باطل ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحق ابلج والباطل یتلجلج، حق ہمیشہ ثابت ہو کے رہتا ہے اور باطل پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ پانچواں معنی مکر کا معنی یہ ہے کہ انسان جب مکار بنتا ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہر شہر اور ہر بستی میں جو بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ نیکی کے خلاف مکاری کرتے ہیں۔ نیکی کامیاب ہو جائے تو ان کے یہ جرم کیسے چلیں گے، ان کے یہ دھندے کیسے چلیں گے؟ آج یہی کچھ ہوا۔ ہر جگہ پہ اس بات کی کوشش کی گئی کس طرح دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا جا سکتا ہے، کس طرح دین کو نیچے کیا جا سکتا ہے۔ دعوے پھر بھی اسلام کے ہیں، اور یہی مکاری ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے اور اعمال کچھ کرے۔ اللہ ایسی ایک دن کی بھی زندگی ہمیں نصیب نہ فرمانا کہ ہمارے قول و عمل میں فرق آ جائے۔ اور اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں جس کا قول اور عمل ایک جیسا ہوتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جس کے قول اور عمل میں فرق ہے اسے جاہل کہتے ہیں، جس کا ظاہر اور باطن ظاہر سے اچھا ہو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس درجے تک پہنچائے جن کو اللہ کا ولی بننے کا شرف مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مکر سے محفوظ فرمائے۔